اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کام کیسے کرے گی یا اس کو کیا کام کرنا چاہیے۔ تو سب کو اللہ نے بنایا اور میں اپنے دائرے کو مسلمان کیونکہ ہم ہیں اس لیے بات کو پھیلانے کی بجائے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ کو معبود مان لیا ہے اور اپنے آپ کو ان کا عبد قرار دے دیا ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ نے جو ہمارا معبود ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ جو ہے وہ بنا کر دنیا میں حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایک ہی بھیج دیا۔ زندگی گزارنے کے اس طریقے کو جو ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، جن کو ہم نے معبود کہا ہے، جن کے ہم عبد ہیں، اس طریقے کرینے کو دین کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہیں مانتا تو ہوں اللہ کو، اس کے رسول کو بھی، لیکن اس معاملے میں میری رائے یہ ہے اس لیے میں یوں کروں گا، وہ اختلاف کر لے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اپنی رائے کو سٹینڈ دے دے اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو منظم بھی کر لے۔ اس حوالے سے دیکھیے آج کی یہ آیا کریمہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین بے شک وہ تمام لوگ، فرقوا جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا، ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعاً اور وہ شیعہ کہتے ہیں الگ الگ گروہ کو، اور وہ گروہ ہو گئے، الگ لوگوں کو منظم کر کے کوئی اس کا امیر بن گیا، کوئی اس کا امیر بن گیا۔ اللہ جل شانہ نبی محترم کو کہہ رہے ہیں لست منہم فی شیء، اے رسول پاک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے کتاب اللہ کو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کی بات کو دیکھ لیا، پھر اس کے اوپر کہا نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے، اس کے لیے الگ گروہ بنا لیا، اس کی تنظیم سازی کر لی، اور امت کے اندر تفرقے کا باعث بن گیا۔ رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لست منہم فی شیء، شے کہتے ہیں اردو پنجابی میں کہتے ہیں بچے نو شے لیا دیو، تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا بھی تعلق نہیں ہے آپ کا ان سے۔ انما امرہم الی اللہ، اے رسول ان سے الجھیے نا، ان کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، امرہم ان کا معاملہ ہے الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون جو وہ حرکتیں کرتے تھے۔
اللہ جل شانہ نے ہمیں امت بنایا، ایک امت ہے نہیں. محمد رسول اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا. پہلے انبیاء نے بھی یہی دعوت دی، تم سب ایک امت ہو. کسی نبی نے بھی کبھی آ کر یہ جملہ نہیں کہا کہ میں کوئی نئی چیز لے کے آیا ہوں، تم الگ گروہ ہو. حضرت آدم دین اسلام لے کر آئے، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، اور اس کی بنیاد پر ایک ہی امت بنی، اور میں کوئی تفرقہ نہ ہوا. جس نے کوئی اور رائے بنا لی اور اپنے اپنے لوگوں کو، گروہوں کو اکٹھا کر لیا، وہ اس امت کے افراد نے انہوں نے فرقہ بنا لیا. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اگر رسول سے تعلق ہی نہ رہا پھر بھی مومن رہا. جی سوچیے ذرا، رسول سے تعلق ہی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، رسول بھی نہیں کہہ رہے. لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ابھی ہم نے سب نے کہا ہے نا کہ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک دین ایک آیا ہے. ایسا ہی ہے، اس کی بنیاد پر ہم ایک امت ہیں. تو جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے وہ اس امت کا حصہ ہے. ان دین عند اللہ الاسلام پڑھا تھا. دین تو ہمارا اسلام ہے، جو اس کو مان لیتا ہے وہی تو مسلم کہلاتا ہے. تب پھر وہ یہودی بن سکتا ہے، پھر وہ نصرانی کہلا سکتا ہے. چلے ان کو بھی تو چھوڑے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان یہودیوں کو اور ان نصرانیوں کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ جی مشکل سوال تو نہیں کر دیا؟ نہیں نہ مانتے. تو محمد رسول اللہ پہ آ کے تو یہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں. یہ اس زمانے کے جس طرح لوگ بن گئے تھے، فرقہ فرقہ ہو گئے تھے، ایسے ہی فرقہ ہم بھی ہو گئے. تو پھر بھی ہم سب مسلمان ہیں. یا تو پھر آج سے آپ تسلیم کر لیں کہ دین تو ایک ہی تھا، اپنی اپنی رائے بنائی، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا. اللہ نے تو نام مسلم رکھا تھا، انہوں نے یہودی اور نصرانی سمجھ لیا. ہے مسلمان تو پھر آپ بھی مسلمان ہیں. تو اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ہو جائیں گے؟ دین تو ایک تھا. جملہ زیادہ سخت ہو گیا کیونکہ میں نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نام لے لیا. یہی کچھ تو ہم ہیں. لست منہ فی شیء، رسول ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اوپر سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے فکری نشست ہے.
سننا نہیں ہے، سوچنا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ تبدیلی نہ آئی تو یہ سارا کچھ بیکار ہے۔ سوال اٹھائیں، مجھے مت آگے جانے دیں۔ میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا تو میں ضرور کہتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام مالک نے، اور امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے بھی تو دین پھیلایا ہے۔ لوگ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بنے ہیں تو لوگ شافعی مالکی بھی تو بنے ہیں۔ آپ سوال ہی نہیں اٹھاتے، میں کیا پڑھاؤں پھر آپ کو؟ حضرت امام مالک نے، حضرت امام ابو حنیفہ نے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یا امام احمد بن حنبل نے، یا امام ابو حنیفہ کے بھی استاد حضرت امام جعفر صادق، انہوں نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے مانتے ہو لہذا آج کے بعد تم حنفی ہو، تم مالکی ہو، تم شافعی ہو، تم حنبلی؟ جی انہوں نے کہا تھا؟ آپ کے ائمہ تو آپ کو باقاعدہ کہتے ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں مانو ان کو نہ مانو، یہی کہتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس تو ہم نے یہ پڑھا کہ یہ پانچوں عالم تو یوں کہتے تھے، یہ تو اشاعرہ نے، معتزلہ نے، عبادیہ نے، باطنیہ نے یونان سے متاثر ہو کر اسماء صفات کے اوپر تمہیں تفریق کر دیا ہے۔ ہم کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے لے کر، کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہماری بات کتاب اللہ سے ٹکرا جائے یا سنت مطہرہ سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا، اسے قبول نہ کرنا، قیامت کے روز ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بنایا تھا جی کسی کو شافعی مالکی، پھر آپ حنفی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے تو نہیں بنایا تھا۔ سوچئے ذرا، یہ قانونی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اسلام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے مقنن ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، پہلے مقنن ہیں۔ قانون سازی ان پہ آ کے کمال کی پہنچی، اور انہی کی فقہ کو عباسیوں نے بھی اپنے دور کے اندر دستور اور قانون بنایا۔ اسلام میں کوئی فرقہ بن سکتا ہے ویسے اس آیت کو پڑھنے کے بعد؟ جی بھئی ہمارا تعلق تو اللہ سے بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ہے نا، تو اللہ نے رسول اللہ کا، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ کرتے۔ اگر اس کے اوپر بھی سوال ہو کہ وہ یہودی کیسے بن گئے نصرانی، تو وہ بھی میں بتا دوں گا، لیکن میں پہلے اگلی آیت پڑھا لیتا ہوں۔ سوال ضرور کریں۔ یہ ان فکری مجلسوں کے اندر پارٹیسپینٹس جب تک سوال نہیں اٹھاتے، بات کھل کے نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی الجھنیں کہاں کہاں ہیں، میں ان کو کہاں کہاں ایڈریس کروں۔ آپ سوال اٹھائیں گے تو ایڈریس کروں گا نا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہمارے قریب ترین چونکہ چیز تھی اس لیے میں نے وہیں سے اٹھائی ہے۔ سر نہیں يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت،
نہیں داخل ہوگا جنت میں۔ کہنے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ کہہ رہے کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان ہودن، سوائے اس کے جس نے یہودیت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہودیت تو کوئی دین نہیں تھا، یہ تو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام ہے یہودا۔ من کانا یہودن، جس نے یہودیت کو اختیار کیا، اللہ نے تو مسلم بنایا تھا، انہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا، او نصارا یا نصرانی، دل کا مانیوں، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ یہودیوں نے یا نصرانیوں نے جنت میں جانا ہے، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں۔ یا تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، کچھ اور تو نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی محترم انہیں کہو کہ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو لے آؤ میرے سامنے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ جنت میں صرف ان لوگوں نے جانا۔ یہ بات تو نہ حضرت موسیٰ نے کہی ہے، نہ حضرت عیسیٰ نے کہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے یہودی اور نصرانی بن جانا ہے، یہ تو 350 سال کے بعد جا کے یہودی بنے ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد 350 سال کے بعد، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ اس کی ٹیون بتاتی ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ تو محمد رسول اللہ پر دین مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر جاری ہوتا تو آج ہمارے بارے میں اسی طرح کی آیت ہوتی کہ وقالوا لن يدخلوا الجنۃ، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا من کان ہودن اور نصارا، جس طرح یہاں لکھا ہے تو الا من کان بریلوین و دیوبندین و اہل حدیث و شیعہ، یہ لکھا ہوتا۔ دلیلیں دیتے ہیں نا، ہم نے جانا باقیوں نے نہیں جانا، اس طرح وہ بھی کرتے تھے۔ اچھا یہ کس کا کہنا مانا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا مذہب اور عقیدہ، اپنے علماء کی بات مانتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا میرے بعد اگر کسی کا کہنا ماننا ہے، میری بات تو میرا رسول پہنچائے گا نا، تو اس کے بعد اگر کسی کا کہنا ماننا ہے تو وہ والدین ہیں، والدین کا کہنا ماننا۔ لیکن اگر والدین بھی کوئی ایسا حکم دے دیں جو کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے، تمہیں پتہ ہے نہ یہ اللہ نے کہا ہے نہ اس کے رسول نے کہا ہے، تو احترام تو ان کا کرنا، لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا۔ ان کا کہنا، علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم کن کا کہنا مان کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ بنے ہیں؟ جی بتائیے، اللہ میاں نے کہا تھا یہودی بن جاؤ اور دیوبندی بن جاؤ، جی علماء نے کہا نا، تو اللہ نے تو منع کیا، تو امت ہو تو تم گروہ کیسے بن گئے؟ اور ہم بھی کہتے ہیں، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارا حق ہے، عاشق رسول ہیں۔ یہ دیوبندی اہل حدیث تو
گستاخ رسول ہے. اور گستاخ رسول جنت میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے تو نہیں جانا، ہم نے تو جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، مشرک جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کہتے یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ نہیں جائیں گے جنت. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. نیکسٹ. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. وقالت، اور کہا، یہودیوں نے کہا، جو یہودی بن گئے ہیں، تھے تو مسلم یہودی بن گئے، جس طرح میں اور آپ تھے تو مسلم، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن گئے، مالکی شافعی اور حنبلی بن گئے. لیست النصارى علی شیء، نصارہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، دین اصل میں ہمارے پاس ہے. وقالت نصارى لیست الیہود علی شیء. اور وہ بھی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، اصل دین ہمارا ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اپنی کتاب پڑھتے. ان کی کتابوں میں یہود نصارہ کا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ سوچیے ذرا. یہ تو ان کے بعد بنے ہیں، صدیوں بعد بنے. وہم یتلون الکتاب، اور کتاب وہ پڑھتے ہیں. قال کذالک، اور اسی طرح کہا. قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان کے قول کی طرح انہوں نے بھی کہا جو جانتے ہی کچھ نہیں ہے. فاللہ یحکم، پس اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا. بینہم، ان کے درمیان. یوم القیامہ، روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ تو اب رب کرے گا. نہ رسول سے کوئی تعلق. اگر ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عیسیٰ ان سے تعلق رکھیں گے؟ جی، حضرت موسیٰ ان سے تعلق رکھیں گے؟ نیکسٹ. عثمان، نیکسٹ پڑھیے جی ذرا ایک دفعہ. یہی بات دیوبندی نہیں کہتے بریلویوں کے بارے میں، یہی بات دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں کہتے دیوبندیوں کے بارے میں. ان دونوں کے بارے میں اہل حدیث نہیں کہتے، اہل حدیثوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے. یہ سارے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، شیعوں کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور شیعہ ان کے متعلق نہیں ہے کہتے. اچھا، ویسے یہ سنت کس کی ادا کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی امت میں آگے کر یہاں پہ؟ ان کی تو شاید بچت کسی لحاظ سے ہو جائے کہ ان کے دین کو اللہ نے محفوظ کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا. ہمارے دین کو مکمل بھی کہا اور اس کو محفوظ کرنے کا بھی اعلان کیا. اور ہم کتنے خطرناک نکلے. میں مثال دیتا ہوں. ایک فرقے نے یہ سوچا، عقیدہ بنایا، لفظ عقیدہ یاد رہے، عقیدہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں.
انہوں نے اپنے علماء کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے جو کلمہ انا ہے یا انا ہو یا لام لازم آ جائے یا کہیں پر قد کا کلمہ آ جائے یا لام لازم اور قد کٹھا آ جائے، جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا نون ثقیلہ کسی جگہ پہ آ جائے، ثقیلہ کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہو، ایک اضافی طور پہ نون داخل ہو جائے، یاتینہ یقیناً آئے گی، اس طرح کوئی جملہ آ جائے، یا انما کا کلمہ آئے، ان سب کا معنی یقیناً ہی ہوتا ہے، تاکید ہی ہوتا ہے۔ قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن انما المومنون اخوہ، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جب انما کا کلمہ آتا ہے یہ ان سب کی سپرلیٹو حالت ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اس لیے میں نے ابھی ترجمہ کیا، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی، غیر مومن مومن کا بھائی نہیں ہوتا، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما، تو قرآن حکیم کی آیہ کریمہ کو انما انا بشر مثلکم اپنے علماء کی بات کو لوگوں کے اندر انڈوس کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا یہ انما کا کلمہ دراصل انا الگ ہے اور ما الگ ہے، جبکہ قرآن حکیم میں تو اکٹھا لکھا ہے۔ ہاں اس کو الگ الگ کر دیں تو انا کا مطلب بے شک اور ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، میں نہیں ہوں بشر تمہاری طرح کا، تو بشر کی نفی ہو گئی۔ تحریف کسے کہتے ہیں اسلام میں؟ فرقہ تحریف بھی کر دے تب بھی ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارے فرقے نے کی ہے اس لیے ٹھیک ہے۔ قرآن میں تبدیلی تو کی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انما کے وہ نہیں توڑ سکے، انما تو اکٹھا ہی لکھا رہا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ جس کی اطاعت کرنی تھی اس کا نام تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ہم نے اپنے علماء کی اطاعت کر لی، جو مقام اللہ اس کے رسول کا تھا وہ اپنے علماء کو دے دیا۔ یہ بات میں سمجھا سکوں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ سوال اٹھے دل میں آئے تو یہ نہیں کرنا کہ اچھا بات مکمل ہو جائے گی پھر ہم سوال کریں گے، نہیں، پوری آزادی ہے فکری مجلسوں کے اندر، پوری آزادی ہے کہ جناب اگلی بات بعد میں کہیں، پہلے یہ بتا لیں، یہ اس کی کلیئرٹی دے، پہلے آگے مت جائیں۔ تو کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ بریلویوں نے دیوبندیوں کی مسجد پہ قبضہ کیا جی آپ کے لاہور میں، اور دیوبندیوں نے بریلویوں کی مسجد پہ کیا ہوا ہے، اہل حدیثوں کی مسجدوں پہ بھی قبضے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی کیے ہوئے۔ اچھا یہ مسجد کس کا گھر تھا ویسے؟ دیوبندی کہاں سے آگے، بریلوی کہاں سے آگے؟ یہ فرقہ اتنی جسارت دے دیتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور اللہ کے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے اگر بندے مارنے پڑے تو بندے بھی مار دیتا ہے۔ بندے مارے کہ نہیں مارے؟ آپ نے کتنے مارنے ہیں؟ آپ سوال نہیں اٹھاتے تو میں پوچھ لیتا ہوں، کتنے ماریں گے آپ بندے؟ اور اللہ کے گھر، آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے؟
یارو تو رب کے گھر پہ قبضہ کیے بیٹھے. اس کی پیشانی پہ تو نام بھی لکھ دیا ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے, یہ شیعوں کی مسجد. غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ میرے گھر پہ آپ اپنا نام لکھ کے دکھائیں مجھے ذرا. اللہ ہی بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے گھر کے اوپر قبضے کر لیے. کسی مسلمان نے نہیں کیا ہوا, یہ فرقوں نے کیا ہوا. کوئی مسلمان یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا. سر یہ جو فرقے اہل حدیث بریلوی یہ کتنے پرانے ہیں؟ کب یہ قوم کب آئی؟ ابھی میں اس کو بھی کر دیتا ہوں. یہ آیات مکمل کر لیں تو میں پوری تاریخ دے دوں گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. ومن اظلم, اسلمہ کا کلمہ جو ہے وہ افعلہ کے وزن پر ہے. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ مسجد میں جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرے. بریلوی دیوبندی کی مسجد میں چلا جائے یا بریلوی کی مسجد میں کوئی پیچھے کھڑا ہو کے آمین کہہ دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ چل اپنی مسجد پڑھ جا کے نماز. ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو دھو دیتے تھے, اور ہماری تاریخ میں وہ بھی واقعات ہیں کہ کوئی غیر فرقے کا بندہ داخل ہو گیا, لوگوں نے مسجد کو گرایا, اس کی جگہ دوبارہ پھر بنائی کہ پلید ہو گئی تھی. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں لوگوں کو منع کر کے اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے. ان یذکر فیہا اسمہ, اس کا نام یعنی اللہ کا نام. تو مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا, تو کوئی کسی کو روک دے. اس سے بڑھ کر اللہ کہتے ہیں کون ظالم ہوگا. وسعی فی خرابہا, اور کوشش اس نے کہی صحیح کرنا, اردو میں بھی کہتے ہیں خرابہا, اسے خراب کرنے کی. اولئک من کان لہم ان یدخلوہا, ان کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے الا خائفین, سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. رب کا گھر ہے. آپ تو سی این سی کے وہ جو کیا نام ہے جو اس کا وزیر اعلیٰ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, اور داخل ہوں تو کتنے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں. وہ بھی اگر بلا لے, خود تو نہیں جا سکتے نا, وہ بلا لے تو پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, ان کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے سوائے اس کے کہ ڈرتے ہوئے. ہر فرقے کی مسجد میں کچھ کنٹوٹے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ مسجد میں ڈرتے ہوئے جانے کی بجائے ڈراتے ہوئے جاتے ہیں, جھولتے ہوئے جاتے ہیں. کبھی بھی سلام پھیرنے کے بعد, میں آپ کو اس کی نشانی, کبھی بھی سلام پھیرنے کے بعد جس طرح سیدھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے, ٹیڑھے ہو کے لوگوں کی طرف دیکھتے. تو نہیں پتا اسی اتوں کے لیڈر ہاں, نہیں پتا تو تمہیں موڑ کے دکھاتا ہے. خبردار کسی نے کوئی ادھر ادھر کی گل کی تھی. دیکھے بھی ہیں کہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لہم فی الدنیا خزیون,
اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائیاں، خزیون اس دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب عظیم۔ کیوں نہیں پھر دیوبندی بن کے رہنا چاہیے کہ بریلوی کے مسلمان؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ اللہ نے تو مسلمان کہا، باقی تو ہماری اپنی خواہشات ہیں، عمل اللہ کی خواہش پر۔ اس میں عام آدمی کہاں جائے گا؟ عام آدمی کو کہا ہے، عام آدمی کہتے کس کو؟ مطلب جو مزدور ہے ایک، وہ کسی ایسے محلے میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ بریلوی کی مسجد تھی، اس نے وہیں سے وہ باتیں سنی، اور ہاں شاباش۔ تحقیق کا اور بیٹا صرف وہ نہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی بھی یہی حالت ہے، مزدور کی بات نہ کریں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بھی یہی حالت ہے۔ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر علم کا حصول فرض تھا یا نہیں تھا؟ یہ کتاب اللہ سے میں نکال کے بتا رہا ہوں کہ کہیں اور سے نکال رہا ہوں؟ اس آیت کو پڑھنا فرض تھا یا نہیں فرض تھا؟ اب تو عربک بھی نکال دی نا نصاب سے، اور جو ذہنی سانچہ ہے وہ ایسا بنایا جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اس میں پھر وہی سوال ہے کہ پالیسی بھی ایسی ہیں کہ آنے نہیں دیا جا رہا ان چیزوں کے قریب۔ چلیں یہ بھی اس سوال کا جواب بھی بڑا، فرض کیجئے پاکستان میں اسلامی حکومت ہوتی، وہ بھی یہی کام کرتی۔ اسلامی کا میں نے لفظ استعمال کیا، اسلامی حکومت ہوتی، وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو بنیادی درجہ نہ دیتی؟ جی مجھے آواز ہی نہیں آ رہی آپ۔ تو اسلامی حکومت بنانے کے لیے آسمان سے تو فرشتوں نے نہیں آنا، اسلام نے بھی طریقہ یہی بتایا جو پاکستان کے اندر رائج ہے، کہ لوگوں کی مشاورت سے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب خلیفہ ہیں، تو تم میں سے جس نے انتظامی خلیفہ بننا ہے وہ لوگوں کی مشاورت سے بنے گا، جسے اس زمانے میں بیعت کہتے تھے، انگریزی میں بیعت کو ووٹ کہتے ہیں۔ آپ ووٹ دیتے ہوئے کبھی یہ سنا ہے، سوچا ہے، کبھی اس پہ عمل کیا ہے کہ جس کو میں ووٹ دینے لگا ہوں اس کی اپنی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ظاہری زندگی کا لفظ استعمال کیا میں نے، اندر کا معاملہ تو رب جانے۔ کبھی اس پہ سوچا ہے ووٹ دیتے ہوئے تو اس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، دستور میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے پاکستان کے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہو تو قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قانون۔ تو یہ ماجے ساجے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، انہوں نے تو اسمبلی میں جا کے اسلام کے مطابق قانون سازی کرنی تھی نا۔ انہیں اسلام کی قانون سازی آتی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو ووٹ دیا؟ قصور پھر کس کا نکلا؟ بھاگ کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بارے میں سوچو، کل قیامت کے روز جواب آپ نے اپنا دینا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں جی؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ اور دستور جو پاکستانی کا نہیں، دنیا بھر کے دساتیر، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزائے موت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں نے یہ دونوں سکے پڑھی ہیں، 62 اور 63 جو ہمارے آئین کی ہے وہ پڑھی، اور پوری پاکستانی قوم دستور کی خلاف ورزی کرتی، سزائے موت نہیں ہے۔ سر اس میں ایک چیز ہے کہ ہم جس نظام کے اندر ہے اس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، جس طرح ہمارے وزیر اعظم یا وزراء منتخب ہوتے ہیں، اس میں کہ ایک بندہ ہے جس کو کچھ کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں ہے، آپ سمپل الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے، اور ایک بندہ ہے جس کو آئین کا بھی پتہ ہے، ساری چیز وہ سمجھتا ہے، جب وہ ووٹ ڈالتا ہے دونوں کی ووٹ کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ رائے میں اس
ایک آدمی نے اپنے بیٹی کے لیے رشتہ لینا ہوتا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہو یا وہ خالصتاً بیچارہ ایک عام کسان یا مزدور ہو، وہ بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا زیادہ اچھا کر لیتا، دوسرا نہیں کر پاتا. حکم ہو کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، اور وہ قرآن و سنت کا علم حاصل نہ کرے، اس کی اجازت مل جائے گی اس کو. فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایو پڑھی، آپ نے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے جو جس کام کو بھی آپ نے اپنے فائدے کا سمجھا وہ کر لیا نا، اس کو آپ نے اہمیت نہیں دی. اچھا اسی پہ میرا ایک سوال ہے، یہ اہمیت ہمارے دلوں سے کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اس لیے کیسے ممکن ہے؟ اس کا بڑا سادہ ہے، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا انسان خدا پرست ہوتا ہے یا مادہ پرست ہوتا ہے. خدا پرست ہیں تو آپ کا تعلق قرآن سے جڑے گا، مادہ پرست ہیں تو آپ ہر اس چیز کی طرف جائیں گے جہاں سے آپ کو ٹکے ملتے ہوں گے. اب تو ہم بہت سے ایسے دیکھ رہے ہیں جو ظاہری طور پر خدا پرست ہیں، لیکن جو مادہ پرست ہیں ان سے بھی زیادہ ان کے پاس، تو وہ مادہ پرست ہیں نا، لیکن وہ جو پرچار کر رہے ہیں اور وہ 100 دفعہ کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اگر مادہ پرست ہیں تو مادے کی طرف جائیں گے، اگر خدا پرست ہیں تو خدا کی طرف جائیں گے، دوسری رائے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو فرقے والے بڑے بڑے نام لیتے ہیں، وہ پجیروں میں کیسے پھرتے ہیں؟ جدید آدمی کی جو کامیابی کا معیار ہے وہ جو ادارے سیٹ کر رہے ہیں، یا ماں باپ حتیٰ کہ سوری ٹو سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین کا ادب ہے، لیکن اس جنریشن کے جو والدین ہیں وہ تو مٹیریل کی طرف بچوں کو دھکیل رہے ہیں زبردستی. جو بچہ زیادہ کما رہا ہے وہ اس کی رسپیکٹ زیادہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کا ذرا، ایک وہ بچہ جو کما بھی رہا ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو وقت نہیں مل رہی. جو غالب نے کہا تھا جو ہونی چاہیے نہیں وہ میری قدر و منزلت، میں یوسف بقیمت اول خریدا ہوں، تو وہ کدھر جائے؟ دیکھیں، ایک قدر و منزلت ہے جو اللہ نے کرنی ہے، اس کے رسول نے کرنی ہے، اور آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر اس کا درجات قرآن حکیم میں لکھ دیے ہیں، دنیا میں بھی. اور جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے خزی فی دنیا، اور آخرت کے اندر عذاب علیم لکھ دیا ہوا ہے. تو بندے کی اپنی آزاد مرضی ہے، امتحان دینے آیا ہے نا، کہ خزی فی دنیا جائے، عذاب الآخرہ جانا چاہتا ہے، یا اللہ کے انعام و اکرام اور دنیا بھی اس کی بناتا ہے اللہ. وہ کہتا ہے میں دنیا بھی اس کی بناتا ہوں. تو آپ کی مرضی ہے، جدھر مرضی جائیں، کیونکہ امتحان گاہ میں ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کو کرنا ہے تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اور پکی بات ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنوں کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا. اگر محمد رسول اللہ کے گھر میں 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا تو اس کے پیچھے اور حکمتیں، کہ کوئی غریب نہ کہے کہ کاش میں غریب نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا. کائنات کا سب سے بڑا کام ایک یتیم نے کیا ہے. محمد رسول اللہ تو یتیم بھی وہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ نہیں ہے. اور سہارا کس نے دی ہے؟ چچا نے. باپ نہیں ہے. تھوڑے بڑے ہوئے ماں بھی مر گئی، دادے نے سہارا دیا، بابا بھی فوت ہو گیا. کائنات کا سب سے بڑا آدمی بن گیا. کوئی حضور سے بڑھ کر ہے آدمی دنیا میں؟ جتنی عزت حضور کی ہے دنیا میں کسی اور کی ہے؟ تو عزت بھی دیتا ہے، کرم فرمانیاں ایسی نہیں کرتا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو 2 رویا فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ترانہ گاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس ترانے کے اندر لے کر جاتے ہیں وہ احترام اور پروٹوکول کو ایک گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے.
سوال تھا وہ موجودہ نظام اور جو پہلے نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مطابقت کے حوالے سے گفتگو آپ کر رہے تھے. کیا تھا جی وہ ذرا مجھے پھر سے میرا سوال سر یہ تھا کہ وہ سر نے اس کے بارے شیئر کرا تھا کہ آج کل نا جو نظام ہے اس کو جمہوری نظام کہتے ہیں. کرنٹ جو سیٹ اپ ہے نا اس کے اندر اس طرح لوگ انتظامی عہدوں کے لیے جو لوگ چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر اور سی ایم اور اس کو حالانکہ اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لے تو وہ جمہوری نظام بھی پاکستان کے اندر پھیلا ہے. اتنی امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی کہ جو ان کی فروٹ یورپ یا دوسری کنٹریز میں جس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں اور دینی لحاظ سے بھی ہم پیچھے ہیں. بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن اس حال کو پہنچانے والا خود دنیا کے اندر خزیون پر راضی کون ہو گیا ہے؟ کون راضی ہوا ہے؟ جس کو پوری خود مختاری دی تھی تو میرے راستے پہ چلو تو میں تیرا پشتی بان ہوں، اس کو چھوڑا ہے نا. پاکستان میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے. منافقت تو نہ کریں، پھر منہ سے کہتے ہیں ہونا چاہیے اور عملاً ووٹ کسی اور کو دیں. اور پھر جب اس طرح سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھے لوگ ہے ہی کہاں جن کو ووٹ دیں. یہی جملہ آتا ہے نا جی. تو اس کو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں کہ خیر اور شر کی لڑائی قیامت تک رہے گی. تو خیر تو قیامت تک ہے، اللہ کہہ چکے ہیں. تو آپ کی نگاہیں خیرہ کہیں اور ہو رہی ہیں. واپس دیکھو خیر والوں کو، خیر والے تو موجود ہیں. یہ اب تو پھر وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ ہمارے دستور کے اندر یہ چیزیں داخل کروائی تھیں. اس وقت ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ نے انہیں یہ قوت دی کہ وہ دستور کو بدلوا سکیں. بدل گیا نا پھر، حتیٰ کہ دستور میں یہ لکھ دیا گیا آئندہ کوئی قانون اسلام کے مطابق سے ہٹ کر نہیں بنے گا. اور جتنے بن چکے ہیں 7 سال کی قلیل مدت کے اندر انہیں تبدیل کر دیا جائے گا. دستور میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ میں اور آپ بیعت اس کے ہاتھ پر کرتے ہیں، ووٹ اس کو دیتے ہیں جس کی اپنی زندگی اسلام سے دور کی ہے. وہ امین بھی نہیں ہے. یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی جس کو بھاری مینڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈروں نے لوٹا ہے تو کم سے کم کچھ لگایا بھی تو ہے. یعنی لوٹنے پر بھی کہتے ہیں تو ڈوب نہیں مرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے چیک کیا کہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھنا بھی چاہیے اور چلنا بھی چاہیے. پھر ہم جب تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں نا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح موجودہ دور میں پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے خالد محمود عباسی صاحب، انہوں نے الگ سے ایک تنظیم بنائی، ٹھیک ہے. اسی طرح گاندھی صاحب ہیں. ہمیں اس پہ بالکل بھی رتی برابر ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. انہوں نے بالکل قرآن و سنت سے فہم حاصل کیا، اس کے مطابق چیزیں چلیں. لیکن عملی زندگی میں اب پھر یہ مختلف جماعتیں بن گئی، طریقہ کار ان کا مختلف ہو گیا. اب فرض کریں اس سسٹم کے اندر جد و جہد بھی کریں. اگر خالد محمود عباسی صاحب ان کی ایک تنظیم ہے یا سید مودودی کی اپنی جماعت ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اس میں چلا جائے گا، اس میں چلا جائے گا، اس کے تھرو جد و جہد کرے گا، ٹھیک ہے. اور ملک کا سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، کسی نہ کسی گروہ کے اندر آپ کو چلنا پڑے گا. تو عملی طور پہ پھر جو عام آدمی ہے، مطلب جو اسٹرگل بھی کر رہا ہے سمجھنے کی، وہ کسی نہ کسی ایک کے ساتھ پہنچ جائے گا. اچھا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں عملاً تو دین کے قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن دعوے میرے ہیں، تو آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے یا اس بندے کا ساتھ دینا چاہیے جو دین کو طرف بلا بھی رہا ہے اور وہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے. دنیا میں
پورے وثوق سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتا ہے نہ ہم اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں نہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صرف اس ایک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے، اب اس کا ساتھ دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ صرف اتنے سے کام کے لیے کہ پاکستان کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ ابوالعالیٰ مودودی ہے۔ پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ جہاں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش ہے بس اتنا سا ساتھ دے دو۔ اس نے تو اپنی وہ ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کی آراء ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے علمی کام ہے، اس کی طرف نہیں میں بلاتا کسی کو۔ میری جماعت میں رہ کر بھی اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے، یہ ایک علمی رائے ہے۔ کوئی مانے بسم اللہ، نہیں مانتا بسم اللہ، کسی اور جگہ یہ کر کے دکھا دو۔ پتہ نہیں میں کوئی اور سوال دی؟ دیکھیں آپ نے سوال شروع کیا تھا، اس کو درمیان میں چھوڑ دیا۔ جس دن آپ دین کی دعوت دینے والوں کو ہی یا اپنی طرف بلانے والوں کو کوئی مسئلہ پوچھیں اور وہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں، تو اس کی بات نہ مانو۔ ہم ان پر تو نہیں ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، ہم ان کے اکابرین پہ بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں، ہم مفسروں پہ بھی ایمان نہیں لائے۔ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور ان کے رسول پر۔ تو انہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندو ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول ہم آپ کو مولانا کہتے اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، ہمیں بس وہ بتاؤ کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے رسول کیا بات۔ اس دن یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ چونکہ خود فرقہ بن جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے اپنے فرقے کی حمایت کرنے اور دوسرے کی مخالفت کرنے میں، تو پارٹی پھر قائم نہیں ہو جاتی، ورنہ کبھی نہ قائم ہو۔ جو دین سکھائے اس سے پہلے پوچھو، بتاؤ ڈائریکٹ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بس دین تو اتنے کا نام ہے، دین کی تعریف ہی ہم نے یہ کی ہے، تو اس سے باہر تو نہیں نہ جانا۔ جو کچھ اللہ فرما دیں، جو اس کے رسول فرما دیں۔ اور انہوں نے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک دین ایک ہی بتایا، اس میں دو رائے آئی نہیں۔ وہ جو حدیث کے متعلق ہم لوگ سنتے ہیں کہ کس کے متعلق؟ حدیث کے 72 فرقے بنیں گے اور اس میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا قرب قیامت کے نزدیک، اور وہ فرقہ وہی ہوگا جو کتاب اللہ یا میری سنت کو جو ہے وہ پیروی کر کے چلے گا۔ اب اس سے زیادہ آسان اور کیا آپ کو سمجھائے میرے رسول، کہ جو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جو کہتے ہیں بس اس کو مان لو، باقی چھوڑ دو۔ جو کہتے ہیں اکابرین فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں، صالحین نے کہا ہے، چھوڑ دو۔ یہ تو بڑی واضح حضور نے سمجھا دیا۔ اور 72 سے مراد 72 نہیں ہوتا، بہت زیادہ۔ 72 فرقے تو حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے علماء ہیں فرقوں میں، حضور نہیں علماء سنیں یہ کون ہے؟ میں تھوڑا سا چونکہ قریب کا آدمی ہوں اس لیے میں انہیں جانتا ہوں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد چاہے امام ابو حنیفہ ہوں تو لاش جیل سے نکلی تھی، امام احمد بن حنبل ہوں تو کوڑے ہی پڑتے دیکھا ہے، امام مالک ہوں تو
مار مار کے یہ حال کیا کہ دونوں کندھے اتر چکے تھے، وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ بادشاہوں کا زمانہ آ گیا تھا، بادشاہ اپنی مرضی چاہتا ہے، حق نہیں چاہتا۔ پھر اس نے مدارس بنائے، اور مدارس میں کہا کہ دین کی خدمت کرنی ہے تو صرف تمہیں صرف ناظرہ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے اور تجوید سیکھنی ہے، اور بس۔ جو قرآن کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے گا، ہماری تلوار اس کے لیے۔ ہاں، فرقے بنائے اس نے، اور فرقوں کے مناظرے اپنے درباروں میں کراتے تھے، چاہے وہ اموی تھے چاہے وہ عباسی تھے۔ فرقوں کی ترویج ہوگی تو بادشاہت قائم رہتی ہے۔ لوگوں کو پھاڑو اور ان پر حکمرانی کرو۔ جی، ملوکیت شروع ہو گئی، ملوکیت شروع۔ اور اسٹل اس کی ایگزسٹنگ سچویشن جو سعودی عرب، جہاں پہ مطلب بادشاہ کا نظام قائم ہے، اوپر یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہماری جو سزائیں ہیں بیسیکلی وہ اسلام کے اس میں ہیں، لیکن ایکچوئل ادھر بادشاہ ہے۔ اللہ کے بندے، بنیادی طور پہ یہ عوام جو ہے یہ مادہ پرستی کے اندر ڈوب گئی ہے۔ اب میں تمہیں 3 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ مادہ پرستی، مفاد پرستی اور لذت پرستی۔ میری عمر کا بابا بھی ہے نا، تو کوئی ذرا خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہو تو اسے یوں گھور کے دیکھتا ہے جس طرح آنکھوں سے ہی اسے کھا جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں نا میں؟ میری عمر کا بابا بھی جو ہے، جسے اس کے پاس قوت بھی نہیں ہے، لیکن موبائل کے اوپر گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ آپ چونکہ نوجوان ہیں، آپ کی نہیں بات کرتا، میں بابوں کی بات کرتا ہوں۔ جس کا ان کے بابوں کا حال ہے نوجوان، تو اس سے کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے لوگوں کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف۔ دین غالب ہوتا ہے تو تب اصلاح کا نظام چلتا ہے۔ بادشاہت غالب ہو جائے، آمریت غالب ہو جائے، یا کوئی اور چیز غالب ہو جائے، وہ آپ کو لولی پاپ یہی دیں گے، آپ کی سڑکیں بنا دیں گے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سڑکیں نہیں بنائیں گے، نالیاں نہیں بنائیں گے، پل نہیں بنائیں گے تو کک بیکس کہاں سے کھائیں گے؟ وہ تو ان کی روزی کا ذریعہ ہے۔ اور جو کہتا ہو اللہ کے دین کو غالب کریں، آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کہ پہلے دین مملکت مذہب، جس طرح پاکستان کا علم لکھا ہے کہ ہمارا مملکت مذہب جو ہے دین اسلام ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کے لیے جو ایک ہے ریاست، ایک ہے حکومت، ایک ہے دین، تینوں کو ایک سیٹ اپ کے اندر کس طرح کرنٹ سسٹم میں پاکستان یا جو سی بھی ممالک ہے، دین، سیاست، مذہب، سیاست ساری ملا کے نا ایک جس طرح کتاب اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے پورا سانچہ بنا کے دے دیا ہے، اور مطالبہ نظام اسلامی کے نام پر 22 نکات دے دیے ہوئے ہیں حکومت کو۔ اسی کی بنیاد پہ اس نے تبدیلیاں بھی کی تھی، ساری چیزیں لکھ کر دی ہوئی ہیں کہ یہ ہے نظام جس کے ساتھ اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، بلکہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ غریق کے رحمت فرمائے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پاکستان بنا، پہلے گورنر جنرل ہوئے، اس وقت تک 5 محکمے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 5 محکمے ایز اٹ از رہنے دیے، اور 6واں محکمہ ایک بنایا، ری ہیبیٹیشن آف اسلام۔ اس میں حضرت قائد اعظم نے علامہ اسد کے ذمہ لگایا کہ آپ نے مجھے پاکستان کے لیے اقتصادی نظام اسلام کا معاشرتی نظام اور اسلام کا سیاسی نظام، یہ 3 نظام مجھے بنا کر دینے۔
وہ تینوں نظام اس بندے نے دن رات کوشش کر کے بنائے، لیکن 48 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت قائد۔ وہ کون سے جس میں انہوں نے وہ چیزیں درج کی ہوں ساری علامہ اسد؟ کہاں، میں ابھی بتا تو رہا ہوں بھائی، لڑنا شروع کر دیں گے پہلے۔ وہ آپ ہی نے کیا تھا لاہوریوں نے، سنو، سول سیکریٹریٹ کے ساتھ ہے نا پیپلز ہاؤس، یہی آفس تھا ان کا ری ہیبیٹیشن آف اسلام کے لیے، یہاں پر کام کیا تھا۔ اور پھر جب کام مکمل ہو گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم تھے محترم لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے کہا کام مکمل ہو گیا، یہ اس کی کاپیاں، یہ کاپیاں ان کو دی گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والے وزیر خارجہ کون تھے اس وقت؟ قادیانی رہنما جی، یہ کاپیاں ان کو پکڑا دی۔ تیسرے دن پیپلز ہاؤس میں آگ لگتی، جل کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں علامہ اسد کے ذہن میں تو تھیں نا، تو علامہ اسد کے بارے میں اسی قادیانی رہنما نے فرمایا، وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ سفارتی محاذ اس کا مضبوط کیا جائے، اور یہ علامہ اسد جو ہے قاہرہ میں پڑا ہوا ہے، عربوں کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو اس کو سفیر لگاتے ہیں مصر میں۔ یہ لولی پاپ دے کر انہیں پاکستان سے نکال کے کہ یہ اسلامی نظام کی بات نہ ہو سکے، انہیں باہر بھیج دی۔ اور علامہ اسد نے کہا کہ میں کراچی سے کیرو تک روتا ہوا گیا۔ گورنمنٹ کی یہ پیشکش کو قبول ہی نہ کرتے۔ کس کی؟ وہ فرسٹ سٹیزن آف پاکستان، حضرت قائد نے پہلا سٹیزن انہیں بنایا ہے۔ آپ نے شروع سے غلط حکمران چنے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، پتہ نہیں وہ، چلیں سن لیں، اس وقت سے لے کر ایک ہی پارٹی کی حکومت اس وقت تک چلتی آ رہی، اس کا نام مسلم لیگ ہی تھا۔ مفاد ٹکرایا تو وہ کونسل مسلم لیگ بن گئی، مفاد ٹکرایا کسی کا، وزارت نہیں ملی، کوئی کام ہو گیا تو اگلے دن وہ کیوم لیگ بن گئی، پھر قاسم لیگ بن گئی، پھر کنونشن مسلم لیگ بن گئی، پھر پگاڑا لیگ بن گئی، کرتے 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 جنیجو لیگ بن گئی۔ وہ لیگیں بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، حتیٰ کہ اب آ کے ہم کاف لیگ اور نون لیگ پر آ گئے۔ پارٹی ایک ہی ہے، پارٹی ایک ہی ہے۔ درمیان میں آپ کہیں گے پیپلز پارٹی بھی تو آئی تھی۔ پیپلز پارٹی کون ہے؟ سندھ مسلم لیگ کے صدر جناب سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا، کنونشن مسلم کا سیکرٹری جنرل ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی وہ ہے۔ مفاد ٹکرایا تو اس کا نام اس نے پیپلز پارٹی رکھ لیا، اور مفاد ٹکرایا تو اسی وقت دوسرا بندہ جو ساتھ تھا وہ بھی مسلم لیگ کا تھا، اور ایم ایس ایف پورے انڈیا کا وہ پریزیڈنٹ تھا، اور پاکستان بننے کے بعد وہ جو گارڈز تھی اس کا چیئرمین تھا۔ جب اس کا بھی مفاد ٹکرایا تو انہوں نے انگریزی میں پیپلز پارٹی بنائی اور انہوں نے عوامی لیگ بنائی، اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کا نام پیپلز پارٹی ہو، اس کا نام یہ ہو، اس کا نام عمران خان ہو، عمران خان بھی، ان کے والد بھی پرانے مسلم لیگی۔
मीनार पाकिस्तान के अंदर भी वो उस वक्त मौजूद थे, ख़ानदानी मुस्लिम लीग। कहीं तो और बात सुना दो कि ना, काफ़ी हो गई। ये सारी सर सियासी और इंतज़ामी वाक़या है, सियासी आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार नुकसान उठाना। इस्लाम से बगावत की बुनियाद पर हम करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत के लिए कोशिश करनी थी या किसी और के लिए? पहले बगावत करते हैं, नफ़रत का इजहार करते हैं, उससे दूरी का रास्ता इख्तियार करते हैं, उन्हें पीछे फेंकते हैं और दूसरों को जिंदाबाद कहते हैं और उनके गले में हार डालते हैं। सर जी अभी तो जो बात मुकम्मल कर लें जो आप कहना चाह रहे थे ताकि वो रिकॉर्डिंग हो जाए। चलें बदलो। फिर जब कोई सवाल करता है ना तो उस वक्त ही ठीक होता है, फिर दोबारा कोई आएगा इस तरह का सवाल मैं फिर उन्हें कह दूँगा। जी बेटा आप कहें। इतने खुल के बात किया करें कि इनर सेल्फ बिल्कुल सामने हो ताकि मैं उसके मुताबिक बात करूं और आप फिर अल्लाह को जाके ये कहें ज़रूर, अमल करें ना करें लेकिन कहें ज़रूर ख़ास बाट ने समझाया तो ठीक था लेकिन हमारी मर्ज़ी नहीं कर रही, कहें जाके बेशक। जी इस वक्त जो हमारी उम्र के मुस्लिम हैं या नौजवान हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या बाकी इदारों में जहाँ कहीं भी, उन पे जो अभी ज़हनी गलबा है वो लेफ्टिस्ट का है जो नज़र आ रहा है। इसमें वो जो लोग हैं वो फिर कुरान पे या हदीस पे, हत्ता कि जो मुस्लिम हमारी शख्सियात हैं उन पे बहुत एतराज़ कर रहे हैं, जिससे शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। और ज़्यादातर वो लोग जो है ना जो जहाद की तरफ या इन चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं वो पीपी से और इन जमातों के ही बड़े लोग हैं जो उनकी कोर में होते हैं या आगे पीछे होते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? मतलब आम जो नौजवान है उसको बगावत की तरफ इतना ले जाया गया है कि आप वो सुने, कैसे बनाई ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी। मैं आपको सच कहता हूँ, मुस्तकबिल करीब में यही नौजवान वही रोल अदा करेंगे जो इस वक्त बांग्लादेश का नौजवान कर रहा है। फसल तैयार है, ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। 88 तक इस्लामी इनकलाब के लिए काम करने वाले ही इस्लामी जमीयत तलबा के नाम पर पूरे पाकिस्तान में जीत गए थे। तो याद आया? पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जीत गए। इसकी बुनियाद पर अमेरिका ने अपने पॉकेट से कहा कि आइंदा तालिब इल्मों की जो सियासत है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि यही लोग प्रैक्टिकली जब जाएंगे अवाम के अंदर तो फिर चर्चा इन्हीं का हो जाएगा, इसलिए ये सिलसिला हमें गवारा नहीं है। तो जमहूरियत का नाम लेने वालों ने वो जो सारे पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर के जीत गए थे 88 में, उनके दरवाजे बंद करने के लिए तालिब इल्मों से जमहूरी हक ही छीन लिया। लोग मौजूद हैं, जब भी मौका मिलेगा इस तरह दबाए जा सकते हैं लेकिन मारे नहीं जा सकते, फिर उभरेंगे। उधर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था ना, अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कैसे? वही लोग मौजूद हैं, शातिर शेबर मौजूद है। फांसियाँ खाई ली हैं उन्होंने, मारे खाई हैं, बच्चे शहीद करवाए हैं, घर लुटाए हैं। 80 साल के बंदों को भी सजाए मौत हुई है। कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, लेकिन कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं। अभी 12 तारीख को फिर इलेक्शंस हैं, तो दुनिया की सारी कुव्वतें इस वक्त बांग्लादेश के अंदर कोशिश कर रही हैं कि इस इस्लामी लोगों को ना जीतने दिया जाए, लेकिन वो इतनी कुव्वत से निकले हैं अब उनको रोकना मुश्किल हो गया।
کل بھی ان کے ایک مرکزی لیڈر کو شہید کیا، پرسوں 2 کی ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادتوں سے رستہ رکتا ہے، رکتا نہیں، بڑھتا ہے. اس وقت نوجوان نسل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس نظام میں جو زندگی گزار ہے نا کہ ہر یہ معاملات وہ 2-3 دفعہ جگہوں پہ نوکری کرے نا پھر بھی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے میں قاصر ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت کو سمجھے، اس کے مطابق جدوجہد کرے، سمجھائے. مطلب یہ ہے کیونکہ اس کی بنیادی ضروریت پوری نہیں ہو رہی. وہ اس کشمکش سے باہر نکلے تو بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار یہ چیزیں کرنی چاہیے. یار نوجوان کی بات تو کرو ہی نہ. اس لیے نوجوان تو اپنے ابے سے لے کر کھاتا ہے، اس کی تو یہ سوچ نہیں ہے، یہ اس کے ابے کی سوچ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نہیں حضور، جو نوجوان کما رہے ہیں ہمارے جیسے ہاں وہ تو کما رہے تو اب ابا بننے والے ہیں یا بن گئے ہیں، یہ تو ان کی سوچ ہے جو دنیا بنانے کے چکر میں پڑ گیا ہے. ورنہ جب تک وہ باپ سے لے کر کھاتا تھا نا بڑا خالص ہو کے کام کرتا تھا. نہ خالص ہوا ہے. آج بھی طالب علم بہت خالص ہے. اور میں حلفاً کہتا ہوں میری نسل کی نسبت موجودہ طالب علم 1 کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے. میں بہت، کیونکہ میں ابھی یونیورسٹیوں کو چھوڑا نہیں، میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. جس وقت وہ ٹکے کے چکر میں پڑتا ہے نا، نہیں ٹکا بھی ضرورت ہے، کیا کریں، ضروریات پوری نہیں. جس نبی کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلا ان کا گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. آپ تو ان کو نبی کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ اسوہ، میرے لیے تو اسوہ وہ ہے جو ٹکے دے. نبی کو چھوڑ دیتے ہو نا، اللہ کو چھوڑتے ہو. یہ بات نہیں ہے. پھر اللہ کب کسی کو یوں چھوڑتا ہے؟ اللہ ضرور مدد کرتا ہے. ہاں امتحان لیتا ہے، دنیا ہے ہی امتحان کا. امتحان تو وہ لے گا، دنیا بنائی اس لیے. کوئی اور سوال جی؟ ہاں ہاں اس پہ تسلی نہیں ہوئی ابھی. اس سوال کا جواب کیا پھر روزگار کا چکر ہے جدید دور میں، اس دور میں. دیکھیں آپ کروڑوں کوششیں کر لیں، رزق اتنا ہی ملنا جتنا رب نے کہا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کہہ دیں غلط ہے. رازق کون ہے؟ آپ کی کوششیں جی. تو بس پھر اللہ نے تو دینا ہے. اس کے بارے میں اتنا کانشیس کے ہوتے ہیں. وہ تو کتے بلے کو دے دیتا ہے، ہم تو اس کے رسول کے امتی ہیں. وہ تو پانی کے تہوں کے اندر پتھر جو ہے ان کے اندر جانے والی مچھلی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، کیڑے مکوڑے کو بھی پہنچاتا ہے. اس لیے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یا رازق نہ مانو. اور اس دور کا المیہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا رازق اپنے آپ کو سمجھ لیا. میں کماواں گا تو کھاواں گا. اگر رزق دانش سے ملتا ہوتا، علم سے ملتا ہوتا، کوئی عالم بھوکا نہ ہوتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر قوت سے اور کام کرنے سے ملتا ہوتا تو سب سے زیادہ رزق مزدور کے گھر میں ہوتا، زیادہ کام کرتا. اس میں ایک دینی علوم ہے، ایک دنیاوی علوم ہے. دنیاوی علوم میں جو پروفیسر ہے اس کی پیکیج کافی اچھی ہے، اور اس فلم میں اگر ٹیکنیکل اس لیے کہ آپ نے حکومت وہ بنائی اپنے ووٹ سے، اپنے بیعت کے ساتھ، کہ وقت کا یزید حکمران ہو گیا.
تو اس کے اندر پھر ایسا ہی ہونا ہے نا. قصور آپ کا اور میرا ہے کہ میں نے اپنی بیعت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یزید کو وہ مان لیتے ہو حضرت حسین تو کیا فرق پڑنا تھا. ہمارے نزدیک تو وہ بیوقوف ہی ہے نا حضرت حسین، جان بھی دے دی، گھر والے بھی مروا دیے. سوچیں ذرا، قیامت کے روز اس بے روزگاری کی وجہ سے جو کہ ہمارے حکمران بناتے ہیں، جتنی عصمتیں لٹتی ہیں نا، اس کا ہر اس بندے نے حساب دینا جس نے اس کو ووٹ دیا ہوگا. جتنی جانیں لوٹی جاتی ہیں، جتنا مال لوٹا جاتا ہے، جس نے وہ حکمران بنائے ہیں اپنی ووٹ کے ساتھ اور زندہ باد کے نعرے اور بحثیں کر کر کے بنائے ہیں، اس نے کل اس کا حساب دینا ہے. کبھی راجہ دہر کے لوگ جہاز میں عورتوں کو روکتے ہیں تو محمد بن قاسم آتا ہے، یاد ہے، ایک عورت کی عصمت کو بچانے کے لیے. اب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 27 رمضان المبارک کو بننے والا پاکستان، نزول قرآن کی رات کو بننے والا پاکستان، اس کے اندر کوئی ایک شہر کا نام لیں جہاں پہ عورت کی عصمت نہ بکتی ہو. وہ تو راجہ دہر کے گنڈے تھے نا. یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی عزت خریدنے والا لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا ہے، آپ کے ووٹوں کی وجہ سے. بیعت اتنا آسان کام ہوتا تو حضرت حسین کبھی بھی شہادت نہ دیتے. اس کے دور رس نتائج ہوتے. اور یہ جو مدارس بنائے گئے تھے، مدارس کے اندر بادشاہوں کا دیا ہوا دین تھا، وہی علماء آگے دیتے. وہ پھاڑ پھاڑ کے الگ الگ فرقے بناتے اور مناظرے اپنے دربار میں کرواتے. ان سے کیوں لینا بھی؟ کتاب موجود نہیں، محمد رسول اللہ موجود نہیں. کیا وہ نازل شدہ چیزیں کسی نے حذف کر دی ہیں، اٹھا لی ہیں؟ کیا اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو کہا ہے وہ اللہ کمزور ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کو لینے والے کمزور ہو. اللہ تو موجود ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تو حفاظت کر رہا ہے. ہم نے اپنے مفاد کی خاطر جو چاہا وہ سیکھ لیا. ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آیا، کوئی انجینئر بن کے نہیں آیا. اگر کسی کے نزدیک اللہ کا دین بھی ضروری ہوتا وہ دین بھی سیکھتا یا نہ سیکھتا. ہمارے نزدیک اللہ دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ کیا نام تھا جی، وہ ایک تو نعیم الرحمان صاحب ہے نا جماعت، ان سے پہلے جو تھے سراج الحق صاحب، ان سے کسی نے پوچھا اے یہ مشہور صحافی کیا نام ہے، نہیں حامد میر نے پوچھا کہ لوگ آپ کو خدمت خلق کے لیے پیسہ تو بے شمار دے دیتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی تک لوگوں کے دماغ میں پیسے کی اہمیت جاگی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے کس کو دینا ہے. جس دن ووٹ کی بھی اہمیت کو جاگ جائیں گے، ووٹ بھی صرف ان کو ملے، پھر ووٹ بھی کہیں نہیں جائے گا. ابھی پیسے کی اہمیت کو چونکہ جان گئی ہے قوم، اس لیے کہتے ہیں کہ پیسے کی حفاظت تو ہونی چاہیے نا. یہ چوروں کو نہیں دینا، ووٹ چوروں کو دے دیتے. جی بسم اللہ.
اسپانیہ کی سرزمین میں مسجد قطبہ میں یہ نظم لکھی ہے غالباً. اور مسلمان اس کا موضوع ہے کہ مسلمان کیا چیز ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں. تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبریل. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور. اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور. اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل. اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب. عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. ساقی ارباب ذوق فارس سے میدان شوق. بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل. مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ. سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ. آگے فرماتے ہیں کہ خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. جو آپ نے کہا نا کہ مسلمان پیسے کمائے یا کیا کرے، اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. یہ ہے جواب ایک شعر میں. اس کی تفصیل چاہیں گے ہم، وہ سر کریں گے. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. خاکی و نوری نہاد بندہ ہے مولا صفات. پورا شعر کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو نہیں کہا کبھی کہ اقبال کو اپنا مطمع نظر بناؤ. میں نے نہیں کبھی کہا. اقبال بھی انسان ہے. میرے لیے اسوہ کون ہے؟ اللہ اور اس کا، اور بس، فل سٹاپ. کسی بھی انسان کو اللہ اس کے رسول کے درمیان داخل کرو گے تو فتنہ ہی پیدا ہوگا، کیونکہ ان کی کچھ باتیں بہت ہی اچھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی غلط بھی ہوگی. یہ باتیں بہت اچھی، اللہ ہی کا حکم ہے، اور رسول اللہ نے بھی کہا تخلقوا اخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق کو اپنا لو. جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ تم بھی اپنا لو. یہ اپنا لو تو تم دنیا کے اندر بھی کمال کر جاؤ گے، اور دنیا کے لیے مرجع اور ماوا بن جاؤ. اگر اللہ مرجع و ماوا ہے نا تو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے تم بن جاؤ گے، اگر اللہ والی اس صفات کو تم اپنا لو. اللہ سے خود بھی چاہتے ہیں نا معافی دے دے، کہتے ہیں نا اللہ معاف کر دے. آپ کو پتہ ہے وہ معاف کر دیتا ہے نا. تو اگر آپ بھی معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں اپنے اندر. ہم کتنے اس کی بغاوتیں روز کرتے ہیں. وہ موقع پکڑ کے سزا دیتا ہے، برداشت کرتا ہے نا، تو کریں نا برداشت. مرجع خلائق ہو جائیں گے آپ بھی، پھر ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے. وہ صفات جو بتاتا ہے کہ اپنے اندر اپنا لو، پھر ان کو اپنا لو. حق کے ساتھی تم بھی بن جاؤ. حضور نے کبھی باطل کا ساتھ دیا؟ اشارتاً کنایتاً بھی، کسی مفاد کی خاطر ہی صحیح، اسلام کی خاطر ہی مفاد کا کسی کا ساتھ دیا ہو تو بتائیں. وہ ہستی ہے جس نے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اس کے اندر تھا ہی نہیں. ہم کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزار جاتے ہیں، اللہ کا اخلاق نہیں اپنا رہے. قولوا لا الہ الا اللہ،
کہو لا الہ الا اللہ، پھر آتش نمرود کی کیا حیثیت ہے؟ گلو گلزار تو ہم نے کرنا ہے نا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہمیں یقین نہیں ہے، تو یقین کے بغیر ایمان ہوتا ہے؟ کر لو یقین، ان صفات کو اپنا لو، دنیا کے اندر حکمرانی کرو۔ اس وقت لوگ ہیں جو اس کے اوپر چل رہے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں جو اس پر چل رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد ابھی بہت تھوڑی، آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے بہت تعداد میں ہیں، لیکن ابھی بہت تھوڑی۔ جب تک ایک معقول تعداد نہ ہو جائے، مکہ کے اندر بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مکہ میں اسلامی حکومت نہیں بننے دی اللہ نے۔ اتنے ہو جاؤ کہ کل اسلامی حکومت بنانے کے قابل ہو جاؤ، تاکہ اس کا پھل لوگ لے سکیں۔ ابھی اتنے نہیں ہوئے۔ وہ تھوڑوں کو زیادہ پہ غالب کر دیتا ہے، لیکن اتنے تو ہو جاؤ۔ اور پاکستان کے اندر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، پاکستان میں آج تک سب سے زیادہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے ووٹ لیے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ علاقے کے ایم پی ایم این کو کہتے ہیں تو کتوں آ گئے ہیں، اس سے پٹولوں ووٹ دیتا سی۔ ٹوٹل کاسٹ ووٹوں کا صرف 37% ملا تھا، 63% ووٹ ان کے خلاف تھے۔ کون جیتا؟ بتائیں نا مجھے، کون جیتا پھر؟ 63 والے کے 63 والے ہار گئے، وہ جیتا ہے۔ اس کے بعد بھی دوسرا بڑا بندہ جس نے ووٹ لیے ہیں وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، بلکہ ان کی تو چھیڑ ہی پڑ گئی، بھاری مینڈیٹ۔ کاسٹ ووٹوں کا، میں ٹوٹل ووٹوں کی نہیں بات کر رہا، کاسٹ ووٹوں کا صرف 28% لیا تھا، صرف 28%، تو بھاری مینڈیٹ بن گئے تھے۔ آپ ایک دفعہ کوشش کریں اس کی خاطر، رب آپ کو کس طرح سے نوازتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ مثالیں اس نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ ہی کے ملک ہیں۔ ہم تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔